بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، کتاب نور الایضاح کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 9 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم وضو کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ وضو کے جو مسائل ہیں اس پر مصنف نے مختلف فصول میں مختلف احکامات ذکر کیے ہیں۔ یہ پہلی فصل ہے، اور اس پہلی فصل کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک وضو کے فرائض کا ذکر ہے، اور نمبر 2 وضو کی شرائط کا ذکر ہے۔ تو وضو کی فرائض اور وضو کی شرائط کو ہم اس فصل کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلا عنوان ہے ہمارے پاس فرائض الوضو، وضو کے فرائض۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت دو باتیں ہیں۔ فرائض الوضو کے تحت ہمارے پاس دو باتیں ہیں۔ ایک وضو کے فرائض، جس کو وضو کے ارکان بھی کہتے ہیں، رکن اور فرض۔ یہ تقریباً اکثر جگہ پر آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ یہ فقہ کے اندر عمومی طور پر ایک جیسے اور ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو وضو کے ارکان یا وضو کے فرائض یہ 4 ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر ان چاروں کا تذکرہ ہے، اور وہی 4 جو ہے وہ وضو کے فرائض یا وضو کے ارکان ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے چہرہ دھونا، مکمل چہرہ، اور دوسرا ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اور چوتھا فرض ہے سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا۔ یہ 4 کے 4 جو ہے یہ وضو کے فرائض ہے یا ارکان ہے۔ چہرے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ چہرے کی لمبائی کی حدود کیا ہے اور چہرے کی چوڑائی کی حدود کیا ہے۔ اوپر نیچے لمبائی کی چہرے کی جو حدود ہے اس کو مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیشانی کے اوپر کا جو سرا ہے، پیشانی کے اوپر کی سطح، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، جہاں سے داڑھی نکلتی ہے نیچے تھوڑی، اس کے نیچے تک یہ لمبائی کی مقدار ہے چہرے کی، اور جہاں تک چہرے کی چوڑائی کی مقدار ہے وہ ہے دونوں کانوں کا جو نرما ہوتا ہے، نرم حصہ ہوتا ہے، ان دونوں کے تک، یعنی ایک کان کے نرم حصہ جو کان کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، وہاں سے لے کر پورا چہرہ دوسرے کان کے نیچے نرمے والے حصے تک، یہ چہرے کے چوڑائی کی حدود ہے۔ تو لمبائی جو ہے وہ پیشانی کی ابتدا سے ہے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی جو ہے وہ کان کی ایک لو سے لے کر کان کے دوسرے لو تک، یہ چہرے کی جو ہے وہ چوڑائی ہے۔ ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیاں اس کے سمیت دھونی ہے، اور پاؤں میں ٹخنے سمیت جو ہے وہ دھونے ہیں۔ اور بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر سر کا یہ وضو کے 4 فرائض۔ سر کے مسح جہاں تک کی بات ہے تو اس میں عمومی طور پر کتابوں میں آپ کو 2 تعبیرات ملے گی۔ ایک ربع رأس، ربع رأس کا مطلب ہوتا ہے سر کا چوتھائی حصہ، یعنی پورے سر کو 4 حصوں میں تقسیم کرے تو جو چوتھا حصہ ہے اتنے حصے پر مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے حنفیہ کے نزدیک۔ اس میں آپ حنفیہ کے ہاں دوسری تعبیر بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک ہتھیلی کے مقدار یا ایک ہاتھ کی مقدار، 4 انگلیوں کی مقدار، بہرحال سب کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ فقہا کا اختلاف بھی آپ بعد کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ کچھ فقہا کے ہاں سر کے 1-2 بالوں کا بھی مسح کر لیے تو کافی ہے، اور مالکیہ کے ہاں پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال وہ اختلافی مباحث ہے، وہ آپ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہے وضو کے فرائض والا حصہ۔ دوسری بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عنوان کے تحت 2 باتیں ہوں گی، ایک وضو کے ارکان اور فرائض، دوسری بات ہے وضو کا سبب اور حکم۔ وہ مصنف نے یہاں سے ذکر کیا ہے، وضو کا سبب کیا ہے اور وضو کا حکم کیا ہے۔ وضو کا سبب مطلب یہ ہے کہ کیوں کیا جاتا ہے وضو۔ تو آسان سی بات ہے کہ وضو کا سبب اور وجہ جو ہے وہ ہے کہ ایسی چیز کو حلال کر دینا جو وضو کے بغیر حلال نہ ہو۔
ٹھیک ہے، ایسی چیز کو کی حلت اور حلال ہونے کو طلب کرنا، ایسی چیز کے حلال ہونے کو طلب کرنا، یا وہ مقصود ہوتی ہے وہ چیز جو بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتی، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا یا وضو نماز پڑھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کی جو وضو کے بغیر حلال نہیں ہے. تو یہ سارے کی ساری جو ہے ان چیزوں کو جو بغیر وضو کے درست نہیں ہے، ان چیزوں کو اپنے لیے مباح کرنا، یہ ہے وضو کا اصل مقصد، سبب یا غرض. ٹھیک ہے، اور جہاں تک وضو کا حکم ہے تو وضو کے دو احکامات ہیں. ٹھیک ہے، حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کا اثر. ٹھیک ہے، تو وضو کا ایک دنیاوی حکم ہوتا ہے یا دنیاوی اثر ہوتا ہے، اور دوسرا وضو کا ہوتا ہے اخروی اثر یا اخروی حکم. وضو کا دنیاوی حکم یا دنیاوی اثر جو ہوتا ہے وہ یہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، جو کہ سبب ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہے جو وضو کے بغیر حلال نہیں ہوتی، جیسے نماز ہے یا قرآن کو ہاتھ لگانا ہے وغیرہ. اور جہاں تک وضو کا اخروی حکم یا وضو کا اخروی اثر کی بات ہے تو وہ ہے کہ آخرت میں انسان کو ثواب مل جاتا ہے، آخرت میں انسان کو ثواب مل جاتا ہے. تو یہ ہے وضو کا اخروی حکم. تو یہ دو باتیں پہلے اس عنوان کے تحت آ گئی، وضو کے ارکان اور سبب اور حکم. اب ذرا الفاظ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ترجمہ کریں گے. ارکان کا میں نے آپ کو بتا دیا، رکن کو کہتے ہیں ہر چیز کا جو بنیادی حصہ ہوتا ہے جس پر کوئی چیز موقوف ہوتی ہے اور وہ جو کسی بھی چیز کے اندر داخل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رکن. اور تقریباً فرض کا بھی یہی مفہوم ہے. الوجہ چہرے کو کہتے ہیں، طولن کا مطلب ہوتا ہے لمبائی، حد کا مطلب ہوتا ہے حد حدود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سطح کا مطلب ہوتا ہے اوپر کا حصہ، ہر چیز کا اوپری سطح، اسی لیے چت کو بھی یہی کہتے ہیں. الجبہ پیشانی کو کہتے ہیں. اسفل کا مطلب ہوتا ہے نچلا حصہ. الذقن یہ تھوڑی کو کہتے ہیں. اور عرض کا مطلب ہوتا ہے چوڑائی. شحمہ شحمتن یہ اصل میں یہ لفظ تسنیہ تھا، شحمتین تھا، شحمتین یعنی کہ دو، اور شحمتن اس کا مفرد آتا ہے. اس کا نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا تو شحمتئی الاذنین ہو گیا. اذنین تسنیہ ہے، یہ بھی اذن کو کہتے ہیں کان. اور شحمتن جو ہے یہ چربی کو بھی کہتے ہیں، اور کان کے نیچے نیچے جو حصہ ہوتا ہے نرم نرم جس کو لو کہتے ہیں، کان کی لو، تو اس کو کہتے ہیں شحمتن. مرفقن ہتھیلی کو کوہنی کو کہتے ہیں. اور کعبن یہ ٹخنے کو کہتے ہیں. کعبین ہی تھا اصل میں، یہ بھی مرفقین ہی تھا، تسنیہ ہے دونوں، کعبین اور مرفقین، لیکن اضافت کی وجہ سے ہا ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ نون ان کا گر گیا. اسی طرح رجلین بھی تھا، تسنیہ تھا. بہرحال ربع کا مطلب ہوتا ہے 1/4 یعنی چوتھائی حصہ، چوتھا حصہ. استباحہ کسی چیز کو مباح، کسی چیز کی اباحت کو طلب کرنا، کسی چیز کو اپنے لیے مباح کر دینا. اور باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ وضو کے ارکان 4 ہے اور یہی اس کے فرائض ہیں. الاول غسل الوجہ چہرے کو دھونا. وحده طولا من مبدأ سطح الجبهة الى اسفل الذقن، اور اس کی لمبائی کی حد یہ ہے کہ پیشانی کے اوپر کی ابتدا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. وحده عرضا ما بین شحمتي الاذنین، اور چوڑائی میں اس کی حدود یہ ہے کہ دونوں کانوں کے لو کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے. تو یہ ہے نمبر 1 فرض. الثانی غسل یدیہ مع مرفقین، مع مرفقیہ، دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں، دونوں کوہنیوں سمیت. والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونا دونوں ٹخنوں سمیت. والرابع مسح ربع رأسہ، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ رأس یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا. وسببہ استباحۃ ما لا يحل الا به وهو حکمہ الدنیوی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ایسی چیز کو اپنے لیے مباح کر دینا جو بغیر وضو کے حلال نہیں ہوتی، اور یہی اس کا دنیوی حکم بھی ہے. وحکمہ الاخروی الثواب فی الآخرہ، اور اس کا اخروی حکم یا اثر یہ ہے کہ آخرت انسان کو ثواب ملتا ہے. اب آ جائیے دوسری بات کی طرف. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی فصل میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں، ایک فرائضی وضو اور دوسرا شرائطی وضو. فرائضی وضو کے اندر 2 باتیں ہو گئی ہماری، ارکان یا فرائض اور سبب وغیرہ حکم. اور اب ہم دوسری بات شروع کر رہے ہیں، وہ ہے شرائطی وضو. وضو کی شرائط
समझ लीजिए शराइत का मतलब यहाँ ऐसी चीजें हैं कि जिनके बगैर जो है, यानी ये समझ लीजिए कि शराइत की दो किस्में हैं। वुजू की शराइत की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, ठीक है। शर्त और फर्ज के दरमियान आप ये फर्क समझ सकते हैं कि भाई फर्ज भी तो वुजू के लिए जरूरी होता है, शर्त भी वुजू के लिए जरूरी है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क थोड़ा सा मुख्तसर सा ज़हन में रखिए, बाकी तफसीली मबाहिस आप आगे पढ़ेंगे। कि फर्ज का मतलब होता है कि वो जरूरी चीज के जो किसी दूसरी चीज के लिए जरूरी भी हो और उसके अंदर दाखिल हो। जैसे देखिए ये चारों चीजें वुजू के अंदर दाखिल हैं, ठीक है। और शर्त वुजू किसी चीज के अंदर दाखिल नहीं होती, ये खारिज में होती है, ठीक है। जैसे आप आगे देखेंगे जो भी ये जरूरी चीजें हैं ये वुजू से बाहर बाहर चीजें हैं और वुजू के लिए जरूरी है, तो इनको कहते हैं शर्त, जो खारिज में मौजूद है। शराइत या शुरूत, वुजू की जो शराइत है वो दो किस्म की है। एक है वुजू के वाजिब होने की शराइत, वुजू के वाजिब होने की शराइत, यानी ये कुल 5 है। वुजू के वाजिब होने की शराइत कुल कितनी है? 5। वुजू के वाजिब होने की शराइत का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के अंदर ये 5 शराइत मौजूद हो उस पर वाजिब होता है कि वो वुजू करे, उस पर क्या होता है? वाजिब होता है कि वो वुजू करे। ये है वुजू के वाजिब होने की शराइत। नंबर 2, दूसरी किस्म की जो शराइत है उसको कहते हैं वुजू के सही होने की शराइत। वुजू के सही होने की शराइत, वुजू के सही होने की शराइत का मतलब ये होता है कि ये शराइत वुजू के अगर ये इन शराइत में से कोई एक शर्त भी खराब हो गई या न पाई गई तो वो वुजू सही नहीं होगा। वो वुजू क्या नहीं होगा? सही नहीं होगा। चारों फराइज भी आप पाई जाएगी फिर भी वो वुजू सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शराइत उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो वुजू के वाजिब होने की शराइत 5 नहीं बल्कि 7 है, और वुजू के सही होने की शराइत 3 है। वुजू के सही होने की शराइत कितनी है? 3, और वाजिब होने की शराइत कितनी है? 7। अब जरा देखिए इसको, वुजू के वाजिब होने की शराइत 7 है। पहली है अकल, क्योंकि जिस इंसान में अकल ना हो, मजनून और पागल हो, तो उस पर वुजू वाजिब ही नहीं है। नंबर 2, बुलूगत, बालिग होना, कि एक इंसान अगर बालिग होगा तो तब उस पर वुजू वाजिब हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि नाबालिग तो अहकाम का मुकल्लिफ ही नहीं है, तो जब मुकल्लिफ नहीं है तो फिर उस पर नमाज भी नहीं है, उसके लिए और कोई अहकाम भी नहीं है। तो जब अहकाम नहीं है तो वुजू फिर कैसे होगा? वुजू तो इन अहकाम की वजह से होता है। बहरहाल तो बालिग होना भी जरूरी है वुजू के वाजिब होने के लिए। नंबर 3, इस्लाम, मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर वुजू वाजिब नहीं है। नंबर 4, पानी का इस्तेमाल पर कुदरत और ताकत, कि एक इंसान है उस पर वुजू तब वाजिब हो सकता है जब वो वुजू के लिए जितना पानी जरूरत होती है उतने पानी के इस्तेमाल पर वो कुदरत रखता हो, ताकत रखता हो। इसके अंदर 2 बातें हो जाएगी। एक तो ये कि खुद वो इंसान बीमार ना हो या पानी के इस्तेमाल उसके लिए मुजिर ना हो, और दूसरी बात ये कि उतना पानी मौजूद भी हो जितना वो जिससे वुजू हो सके, पानी भी इतना मौजूद हो, वरना तो अगर पानी मौजूद ही नहीं है तो कैसे वो कुदरत हासिल कर सकता है? तो न तो उसको बीमारी का कोई खदशा है और न ही पानी नाकाफी है, दोनों ठीक है, तो तब उस पर वुजू वाजिब हो सकता है। अगर तो किसी पर बीमारी है और वुजू नहीं कर सकता तो उस पर वुजू वाजिब नहीं होता है, वो कर सकता है। या किसी के सामने पानी ही नहीं है, आसपास दूर दूर तक पानी ही नहीं है, तो उसके लिए भी फिर वुजू लाजिम नहीं है, वो फिर तयम्मुम कर सकता है। तो ये दोनों बातें जमा हो जाएंगी इस चौथी शर्त के अंदर, ठीक है। नंबर 5, पांचवी शर्त है वजूद हदस। वजूद हदस का मतलब होता है बेवुजू होना। क्या होना? बेवुजू होना। एक शख्स पहले से ही वुजू में है, उस पर वुजू वाजिब नहीं है दोबारा, ठीक है। अगर वो बेवुजू है तब उस पर वुजू वाजिब हो सकता है, अगर वो नमाज का इरादा करता है या कोई भी, लेकिन तब उस पर वुजू वाजिब हो सकता है जब वो बेवुजू हो, हदस में हो। अच्छा जी, नंबर 6, हैज और निफास का न होना, क्योंकि हैज वाली औरत पर भी वुजू वाजिब नहीं है, क्योंकि उस पर नमाजें नहीं है और ये चीजें नहीं है, अहकामात नहीं है। तो इस तरह निफास वाली औरत पर भी नमाजें वगैरह नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर वुजू भी नहीं है, तो इसलिए हैज और निफास भी न हो, ये भी जरूरी है। अच्छा जी, नंबर 7, ये बड़ी आम शर्त है, इसको ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। वक़्त की तंगी, वक़्त की तंगी ये भी जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज का टाइम दाखिल होता है 1 बजे और नमाज का टाइम खत्म होता है 3 बजे, ये 2 घंटे नमाज का टाइम है, ठीक है ना। अब 1 बज गया, 1:10 पर एक इंसान ऐसी हालत में है कि जिस पर ये 6 की 6 शराइत उसमें मौजूद है,
کیا مطلب؟ عقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اسلام بھی ہے، پانی پر قدرت بھی رکھتا ہے، بے وضو بھی ہے، اور حیض اور نفاس بھی اس کو نہیں ہے، یہ تمام باتیں موجود ہے، پھر بھی اس پر وضو فی الحال واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1:30 بجے بھی نماز کا ارادہ کر سکتا ہے، ابھی ارادہ نہیں کر رہا، 2 بجے بھی نماز کا ارادہ کر سکتا ہے، 2:30 بجے بھی کر سکتا ہے، وہ 2:45 بجے بھی نماز کا ارادہ کر سکتا ہے۔ تو جب تک ٹائم موجود ہے تو ہم اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ابھی کے ابھی اس پر وضو واجب ہے نماز کے لیے، ابھی کے ابھی۔ کیوں؟ ابھی تو اس پر نماز ہی واجب، مطلب نماز واجب ہے لیکن نماز فی الفور تو واجب نہیں ہے، کچھ دیر میں بھی پڑھ سکتا ہے، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد، 1 گھنٹہ بعد، تو فی الفور اس پر آپ وضو کیوں واجب کر رہے ہیں جب نماز میں اتنا سارا ٹائم ہے؟ تو وقت تنگ نہیں ہے نا، تو جب وقت تنگ نہیں ہے تو اس پر وضو بھی فی الفور واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ وقت اس مرحلے میں پہنچ گیا کہ اب مثال کے طور پر 10 8 منٹ یا 5 منٹ ہے جس میں صرف وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس پر اب فوری طور پر وضو واجب ہے۔ کیوں؟ اب اگر فوری طور پر وضو نہیں کرے گا، مزید تاخیر کرے گا تو نماز قضا ہوگی، تو اس لیے فوری طور پر وضو کر کے نماز پڑھے۔ تو اس طرح یہ وقت کی تنگی یہ بھی شرط ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے کہ بالکل لاسٹ مرحلے میں آئے گا تو تب اس پر وضو واجب ہو جائے گا۔ اگر نماز میں بھی لمبا ٹائم موجود ہے اور بہت سارا وہ ہے تو یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہے بہت سارا، تو آپ اس پر فوری طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وضو واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے وضو کے واجب ہونے کی شرائط۔ تو ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں وشرط شروط وجوبہ ہی، اور اس کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ عقل ہے، بالغ ہونا ہے، اسلام ہے، وقدرت استعمال الماء الکافی، اور کافی جتنا پانی کافی ہو سکتا ہے اس کے استعمال پر قدرت ہو، ٹھیک ہے، وجود الحدث، اور حدث بھی ہو، حیض اور نفاس نہ ہو، اور ضیق الوقت، اور وقت بھی تنگ ہو۔ اب آتے ہیں ہم وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرائط۔ وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرائط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس کو یہاں سے ذکر کیا ہے، عموم البشر بالماء الطہور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا، پہلے مفہوم سمجھے، ترجمہ نہیں، کہ وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان اعضاء کو مکمل طور پر پاک پانی کے ساتھ دھویا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ اعضاء خشک رہے، مثال کے طور پر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں، اور پورا چہرہ۔ اب یہ تینوں چیزیں مکمل دھونی ہے، اگر اس کا کچھ حصہ خشک رہے گا تو آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی پہلی شرط کون سی ہوگی؟ کہ جو 3 اعضاء وضو ہے نا، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، وہ مکمل جتنی مقدار اس کی ضروری ہے وہ مکمل تر اور مکمل دھوئے جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بنیادی شرط کیا ہے وضو کے صحیح ہونے کی؟ کہ حیض، نفاس یا اس طرح بے وضو ہونا وغیرہ، یعنی جو چیزیں وضو کے لیے منافی ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان کا وضو نہیں ہو سکتا، وہ چیزیں ختم ہو جائے تب وضو صحیح ہوگا۔ حیض ہے تو آپ وضو کریں تب بھی آپ کا وضو نہیں ہے، نفاس اگر پہلے جاری ہے اور آپ وضو کریں تو بھی وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ جو وضو کے لیے منافی اور مخالف چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے تب وضو صحیح ہوگا۔ تیسری اور آخری بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے بدن پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو پانی کو آپ کے بدن تک پہنچانے سے روکے۔ آپ کے جو 3 اعضاء ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، وہاں کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو پانی کو بدن تک پہنچنے سے روکے، جیسے چربی وغیرہ ہو گئی، یا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا نیل پالش ملتا ہے عورتوں کے لیے، ناخنوں پر پالش لگاتی ہے، تو اگر وہ ایسا پالش ہے کہ جو نیچے ناخنوں تک پانی کو نہیں پہنچاتا، روک رہا ہے، تہ والی ہے پالش، تو وہ اس سے وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا کچھ ایسی مہندی تو نہیں لیکن عرق ایسی ملتی ہے جو ہاتھوں پر لگائے تو اس کی تہ بنتی ہے اور وہ ہاتھوں تک پانی پہنچانے سے روکتی ہے۔ ایسی لپسٹک ملتی ہے جو تہ والی ہوتی ہے اور پانی کو ہونٹوں تک پہنچانے سے روکتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وضو نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ ہاں ویسی مہندی ہے، کلر وغیرہ ہے صرف، تو وہ چونکہ پانی کو بدن تک پہنچانے سے نہیں روکتی، ان چیزوں سے وضو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی تینوں شرائط۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط 3 ہے۔ عموم البشر بالماء الطہور، یہ جو بالماء الطہور کا مطلب ہے پاک پانی، الماء الطہور کا مطلب ہے پاک پانی، اور یہ جو بشرتن ہے اس کا مفرد آتا ہے، جمع آتی ہے بشرن، اور انسان کو بھی کہتے ہیں، انسان کے ظاہری کھال کو بھی کہتے ہیں،
کھال ہوتی ہے انسان کا چمڑا. تو کہتے ہیں کہ عموم البشرہ یعنی مکمل کھال کو کے اندر عمومیت پیدا کرنا پاک پانی کے ساتھ، یعنی مکمل دھویا جائے. وانقطاع ما ينافيه من حیض ونفاس وحدث، اور وہ اس چیز کا ختم ہونا جو وضو کے منافی اور مخالف ہے، جیسے حیض، نفاس اور حدث. اور اس چیز کا زائل اور ختم ہونا ما يمنع وصول الماء الى الجسد، جو چیز پانی کو بدن تک پہنچانے سے روکتی ہو، جو چیز پانی کو بدن تک پہنچانے سے روکتی ہو. کشمع و شحم، جیسے کہ شمع یعنی موم بتی اور چربی، یہ چیزیں اگر بدن پر لگ جائے تو یہ پانی کو بدن تک پہنچانے سے روکتی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں بھی نہ ہو. تو یہ فصل الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، جس میں ہم نے بنیادی طور پر دو چیزیں دیکھی، فرائض اور شرائط. فرائض کے اندر 2-3 باتیں تھی اور شرائط کے اندر 2 قسم کی شرائط.